بارے میں پوچھا گیا ہے، جو ہوا وہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے انتہائی چیز خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان نہیں ہے اور آپ کی کمپنی میں وہ کام کر رہا ہے، اس کی وہ جی ایم ہے، اس کا نگران ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اس کا مسئول ہے، تو اس کے سامنے اسلام کو ایسے رنگ میں پیش کرنا چاہیے کہ آپ سے متاثر ہو کے وہ اتنے سال اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ جب آپ کو اپنے اسلام سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے آپ اس کو متاثر ہی نہیں کر سکے، اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہے جو عوام الناس میں مشہور کی گئی ہے کہ اس کی حقیقت حال اللہ کے علم میں ہے، لیکن اگر کوئی کسی سے ایسا کام سرزد بھی ہو گیا ہو تو اس کے لیے بھی شریعت کا ایک ضابطہ اور قانون موجود ہے کہ اس کو قانون کے حوالے کیا جاتا ہے۔ حکومت اسلامیہ پر ضروری ہوتا ہے کہ اس پر جو سزا بنتی ہے وہ لاگو کرے۔ عوام الناس کا حق نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ اسلام کے رسول اعظم کے زمانے میں جن پر حدود قائم کی گئی، لیکن وہ بذریعہ حضور ہی قائم کی گئی۔ کسی نے بھی اپنے ہاتھ میں قانون کو اور حد کو نہیں لیا، لہذا کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی بندہ کہے کہ میں خود فیصلہ کروں، یاد رکھیے رسول اللہ کی گستاخی کفر ہے، ضلالت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ کفر ہے، ارتداد ہے، ایسا شخص واجب القتل ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جو توہین نہ کرے اور اس پر توہین لاگو کر دینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے کسی انسان پر یہ حد اپنی طرف سے جاری کر دینا اور یہ کہنا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کے دلائل ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد حکومت اس پر سزا لاگو کرتی ہے۔ یہ جو واقعہ پیش ہوا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو اصل اس کے محرک ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور آئندہ تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ ہر بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ خود ہی کسی کو گستاخ ڈکلیئر کرے اور خود ہی اس پر حد جاری کرنا شروع کر دے۔ اس طرح تو ملک میں بدامنی اور فساد پھیل جائے گا۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے نزدیک یہاں تو نعوذ باللہ گستاخ بنا ہوا ہے، تو پھر وہ دوسرے کو پتھر مارنے شروع کر دیں گے۔ تو یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور ایک اقلیتی اور ایک غیر مسلم اور ایک ہمارے ملک کا اندر رہنے والا ذمی شخص، اس پر یہ جو ہے ظلم ہوا، تشدد ہوا، اس کو قتل کیا گیا، پھر اس کی میت کو جلا دیا گیا۔ اس حد تک ظلم ایک مسلمان لوگوں سے تو بالکل اس کے توقع ہی نہیں ہو سکتی۔ جو ہوا اس پر ہم شرمندہ بھی ہیں اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بندوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو جناب کاررار واقعی سزا دی جائے، تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ دہرائے جائیں، تاکہ اسلام کا اور ملک کا ایک جو چہرہ ہے وہ انتہائی غلط رنگ اس کو دیا جا رہا ہے، اور مذہبی قوتوں کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے اور تشدد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ شاید یہاں سارے ہی اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ یاد رکھیے آل الحدیث آج تک اس منہج پر قائم ہے کہ حدود جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، عوام کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ہم اس کے مسئول نہیں ہیں، حکومت مسئول ہے، حکومت کے حوالے بندہ کرنا چاہیے، اس پر قانون حرکت میں آئے۔ الحمد